ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مظفر گڑھ کے گاؤں میں ایک ٹنا نام کا غریب چڑا رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹا تھا۔ ٹنا چڑا غریب ضرور تھا لیکن وہ بہت اچھا اور دل کا صاف اور نیک نیت چڑا تھا، اور اس کی طرح اس کا بیٹا بھی بہت نیک اور اچھا تھا۔ یہ لوگ غریب ہونے کے کارن بہت مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، ارے سنتے ہو، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، سب سامان ختم ہو گیا ہے۔ ارے بیگم تھوڑا صبر کرو، میں مزدوری کرنے جاتا ہوں، تم دعا کرنا کچھ پیسے مل جائیں، پھر کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا ہوں۔ اور ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے ہی پوری ہوتی تھی۔ کالو کیا کھا رہے ہو؟ مجھے بھی دو نا۔ نہیں بیگم، میں تو کچھ بھی نہیں کھا رہا، لگتا ہے تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے پتا ہے، کب تک مجھ سے چھپاؤ گے؟ میں ابھی تمہارا پتہ کرتی ہوں۔ ایک دن ٹنا کا بیٹا گھر سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک بزرگ پکشی آیا اور اس نے کہا، ارے بیٹا، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ یہ سن کر وہ چھوٹا پکشی بولا، جی بابا جی، کیوں نہیں، آپ ہمارے گھر آ جاؤ، وہاں آرام کر لو، مجھے خوشی ہوگی کہ میں بھی کسی کے کام آؤں۔ یہ سن کر بزرگ پکشی بہت خوش ہوا اور اس چھوٹے پکشی کے ساتھ ان کے گھر آ گیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ وہاں دوسری طرف ٹنا کو کوئی کام نہیں ملا۔ جاؤ بھائی، کوئی کام نہیں ہے، کل لانا۔ ٹنا چڑا بہت اداس ہوا اور من ہی من میں سوچنے لگا کہ اب گھر کھانے کے لیے کیا لے کے جاؤں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ وہاں اس کے گھر میں بزرگ پکشی نے اس کے بیٹے سے کہا، بیٹا، تم نے مجھے آرام کرنے کے لیے جگہ دی ہے، تم ایک نیک پکشی ہو، مجھے تمہاری یہ نیکی بہت اچھی لگی ہے، یہ میری لاٹھی اپنے پاس رکھو، تم جو کھانا مانگو گے اس سے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اس چھوٹے پکشی نے بزرگ سے لاٹھی لی اور پھر وہ بزرگ پکشی غائب ہو گیا۔ بچے نے لاٹھی سے کہا، اے لاٹھی، مجھے مرغ پلاؤ چاہیے۔ تو اس کے سامنے مرغ پلاؤ آ گیا۔ چھوٹا پکشی بہت خوش ہوا۔ شام کو ٹنا اور جب اس کی بیوی گھر آئے تو ان کے بیٹا نے ان کو سب کچھ بتا دیا اور لاٹھی سے کہا، اے لاٹھی، مجھے مرغ قورمہ چاہیے۔ یہ کہا تو ان کے سامنے مرغ قورمہ آ گیا۔ سب بہت خوش ہوئے اور قورمہ کھایا۔ ایک لالچی کوا کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن جب سب گھر سے باہر گئے تو لالچی کوا ان کے گھر چوری کی نیت سے آیا اور لاٹھی کو اٹھا کر لے گیا اور اپنے لالچی دوستوں سے کہا، ارے ہماری تو نکل پڑی، میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی آئی ہے، اس سے جو کھانا مانگو گے وہ مل جائے گا، چلو سب مانگو۔ مجھے ٹکا بوٹی چاہیے، مجھے مچھلی فرائی چاہیے، مجھے راجستھانی مٹن کڑھائی چاہیے۔ انہوں نے جیسے ہی لاٹھی سے کھانا مانگا وہ سب کے سب بندر بن گئے اور لاٹھی واپس اس چھوٹے پکشی کے پاس چلے گئی۔